خلیفہ بغداد ہارون الرشید اپنے شاہی دربار میں مسند خلافت پر متمکن ہو کر امور سلطنت سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اسی اسنا میں پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے۔ اپنے خادم کو پانی لانے کا حکم صادر فرماتا ہے۔ خادم پانی کا پیالہ بادشاہ کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ بادشاہ پانی کا پیالہ اپنے منہ کے قریب کرتا ہے تو وہاں پر موجود ابن سماک کہتے ہیں، بادشاہ رک جائیے، مجھے بتائیے، آپ کو پانی کی شدید پیاس ہو اور آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پانی کی قلت ہو تو پانی کا ایک پیالہ کتنی قیمت میں خریدیں گے؟ بادشاہ کہتا ہے، ابن سماک، اگر آدھی سلطنت دے کر پانی کا پیالہ خریدنا پڑے تو میں آدھی سلطنت دے دوں گا، پانی کا ایک پیالہ خرید لوں گا۔ ابن سماک کہتے ہیں، بادشاہ اگر یہ پانی آپ کے پیٹ میں چلا جائے اور پانی کے اخراج کا رستہ بند ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے کتنی قیمت لگائیں گے؟ تو بادشاہ کہتے ہیں، اگر پوری سلطنت بھی دینا پڑے تو میں سلطنت دے کر علاج کرواؤں گا۔ ٹھنڈی آہ برتے ہیں ابن سماک اور کہتے ہیں، بادشاہ سلامت، پھر سوچنے کی بات ہے، جس سلطنت کی قیمت پانی کے ایک پیالے کا حصول اور اس کا اخراج ہو، بھلا وہ سلطنت بھی ایسی چیز ہے کہ اس پر ناز کیا جائے، اس پر فخر کیا جائے یا اس کی طرف رغبت کی جائے؟ برادران اسلام، دیکھا آپ نے، یہ دنیا اور دنیا کی بادشاہت کب ایسی چیز ہے جس کی طرف انسان راغب ہو یا جس پر فخر کیا جائے؟ آج ہم سب انسان حصول جاہ حشمت کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا بھی عارضی اور دنیا کی جاہ حشمت بھی عارضی ہے، دائمی ذات میرے پروردگار کی ذات ہے۔ انسان دنیا میں کیسے رہے؟ بزرگان دین بڑی خوبصورت مثال دے کر یہ بات سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انسان کا وجود دنیا میں کشتی کے وجود کی طرح ہونا چاہیے۔ کشتی پانی کی سطح پر رہتی ہے، پانی کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتی، چلتی جاتی ہے، ڈوبتی نہیں۔ لیکن جب کشتی پانی کو اپنے اندر داخل کر لیتی ہے تو دریا کی موجوں میں غرق ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طرح جب تک انسان دنیا کے اندر رہ کے دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دیتا، کامیابی کے زینے طے کرتا جاتا ہے، اور جب انسان دنیا کو اپنے اندر داخل کر لیتا ہے تو اس دنیا کے سمندر میں ڈوب کر غرق ہو جاتا ہے۔ آئیے دنیا سے بے رغبتی اختیار کیجئے، اس خالق کی بندگی کیجئے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اس کی بندگی کے ساتھ ساتھ اس کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیجئے۔ جب بندگی خدا اور اطاعت مصطفیٰ آپ اپنا شعار بنائیں گے، پھر یہ دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دنیا سے بے رغبتی اور اپنی ذات کی طرف رغبت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔